مجھے یہ بتائیے گا کہ علیمہ خانم کے اوپر کافی تنقید ہو رہی ہے پارٹی کی طرف سے کہ وہ لوگوں کے اوپر جیسے مروت صاحب کے اوپر سلمان اکرم راجہ، تو کیا پارٹی کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس میں یہ بیانات بھی شامل ہیں جو علیمہ خانم کی طرف سے آئے روز دیے جاتے ہیں؟ میرا نہیں خیال، دیکھیں اس طرح ہے، میں اب یہ یاد رکھنا کہ وہ بہن ہے عمران خان کی، ان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. میرے خیال میں پاکستان میں آج تک اس طرح کسی عورت کے اوپر جو کہ اپنے بھائی سے ملنے جا رہی ہو، اس طرح نہیں ہوتا کہ اس تپتی دھوپ میں 2 کلومیٹر آپ کو پیدل واک کرایا جائے یا 1 کلومیٹر پیدل واک کرایا جائے، پھر 2-3 گھنٹے آپ کو دھوپ میں جائے. اگر آپ پٹیالہ جیل کے سامنے جائیں، وہاں پہ کوئی آپ کو ایسی جگہ نہیں ملے گی جہاں چھاؤ ہیں، ٹھیک ہے، وہ چیز کر رہے ہو، اور پھر جب آتے ہیں تو آپ کو کہہ دیتے کہ آپ سوری اندر نہیں جا سکتے. اس طرح آج تک پاکستان میں نہیں ہوا، اس طرح عورتوں کی تذلیل آج تک نہیں ہوئی، اور یہ واحد گھٹیا. اچھا یہ کیوں ایسی ہے؟ ان کی ہسٹری ہے. بے نظیر بھٹو ان کی والدہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا، یہ وہی ذہن ہے. اور پھر اس کے بعد مجھے تو بڑا افسوس ہوا، میں تو نہیں سمجھتا تھا کہ ہمارے ایک منسٹر صاحب جو کہ بظاہر بڑے پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے جو بات کی تھی کہ اگر میرا بس چلتا ہے تو میں جیلر کو کہتا بھائی اگر آپ کا بس چلتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ وہ تو کر سکتے ہو نا، ایک بہت اچھا بزنس ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے پاس پی ایس ڈی پی ہوگا، آپ لوگ گیریجز کھول لو پنجاب میں، بڑا بزنس چلے گا. وہاں تو بس چلتا ہے نا، وہاں چلاؤ. مجھے یہ بتائیے گا کہ آخری کچھ کویسچنز ہیں. کیا جس طرح سے مخصوص نشستیں ختم ہو گئیں، کے پی اسمبلی بھی خطرے میں نظر آ رہی ہے، تو خان کی رہائی کیسے ممکن ہوگی؟ کیا راستہ ہے؟ کوئی احتجاج ہوگا یا کیا ہوگا؟ کیسے ممکن ہوگی رہائی ان کی؟ دیکھیں رہائی کا میرے خیال میں ایک طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اب یہ میں مانتا ہوں کہ عوام جو ہے نا اسلام آباد آنا یا کسی ایک جگہ پہ جانا مشکل ہو جائے گا. آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ دیٹ تھنگ، اور میں پرابلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں میں شاید ان کو اس پہ وہ بھی نہ کروں، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر یہ میرا محلہ ہے، ہم 100 بندے اس محلے میں ہیں، ہم 100 بندے ہم تو مل کے کم از کم اپنے محلے کی جو سڑک ہے اس پہ نکل کے احتجاج کر لیں، ہم لوگ آپس میں ہاتھ پکڑ کے، جیسے ہسٹری میں آپ دیکھ لیں نا، جیسے یہ جو کیا ہوا تھا گاندھی نے کیا تھا، آپ اس طریقے سے وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس طرح کے احتجاج کر سکتے ہیں. آپ لوگ جا کے 100 بندہ ادھر بیٹھ جائے یک وقت ایک دن یا اس پورے ایک ہفتے میں، آپ پاکستان میں کوئی 15 20 25 30 ہزار جگہوں پہ 100 150 بندہ نکل کے کھڑا ہو جائے اپنے محلے کے چوکوں پہ. یہ F6 ہے، F6 کے چوک میں جا کے کھڑے ہو جائیں، F63 والے الگ ہو جائیں، F62 والے الگ ہو جائیں، F61 والے الگ ہو جائیں، F64 والے الگ ہو جائیں، F7 والے الگ ہو جائیں، F8 والے الگ ہو جائیں، G8 والا نا پریشر آ جائے گا. آپ نے اپنی اسٹرینتھ پہ لڑنا ہے ان سے، میرا خیال میں دیٹ از اور یہی بات عمران خان نے کی. یعنی از اے ویری انٹیلیجنٹ مین، وہ ان طرح باقیوں کی طرح ڈفر نہیں ہے. سیاح کل جاتے ہیں سوات کے پی کے، وہاں وہ دریا کی لہروں کے ساتھ وہاں سے بہہ جاتے ہیں، 18 بندے تقریباً ایک ہی فیملی کے شہید ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. کس کا قصور ہے؟ کیا اس پہ یہ واقعہ پہلی دفعہ نہیں ہے؟ علیمہ خان کے لیے چترال میں اگر ہیلی پہنچ سکتا ہے تو ان لوگوں کے لیے 48 منٹ وہاں ویٹ کیا گیا، وہ اس آپ کہہ سکتے ہیں کہ دریاؤں کی لہروں کے اس کی نظر رہے، تو کوئی بندہ وہاں نہیں پہنچا، کوئی سرکاری مشینری وہاں نہیں پہنچی، اسلام آباد تک پہنچ جاتی ہے. تو کیا استعفیٰ نہیں دینا چاہیے؟ آپ کی گورنمنٹ ہے، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا. دیکھیں ایسا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت کیا کہہ سکتے ہیں اسے، دل دکھانے والا ہے، اور میرے اس فیملی کے ساتھ پوری سمپتیز ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمت دے. یہ بہت بڑی ٹریجک ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم ایموشن سے ہٹ کے اس پوری چیز کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے جو ان کے اپنے فیملیز والے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم سارے بیٹھ کے ناشتہ کر رہے تھے، تو تھوڑا سا جب پانی آیا تو یہ لوگ درمیان میں چلے گئے. اچھا وہ کہتے ہیں ہم انہیں کہتے رہیں کہ واپس آ جاؤ. ان لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں آتے، اب پیچھے سے پانی زیادہ آ رہا ہے. اچھا یہ یاد رکھیں، یہ جو فلیش فلڈز ہوتے ہیں نا، یہ ایک دم آتے ہیں. اچھا جب وہ پانی آیا نا تو ان کو، اب پانی آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا، تو یہ لوگ، اور یہ سارے سوائے 2-3 میرے خیال میں بچوں کے علاوہ باقی زیادہ تر ایڈلٹس ہیں، یہ اس میں بھی آ سکتے تھے. انہوں نے کہا نہیں، یہ الٹا اس
جو تھوڑی سی جگہ بنی ہوئی ہے نا جہاں پتھر ہے اس پہ چڑھ گئے اور وہاں پہ ٹیلے کے اوپر چڑھ گئے. یہ سوات کا جو دریا ہے نا یہ دریائے سندھ اور باقی دریاؤں سے فرق ہے. اس کے اندر جو جوش، اس کے اندر جو زور ہے نا وہ پٹھانوں کی طبیعت کی طرح ہی ہے. وہ بہت تیز سے آتا ہے اور بہت سخت آتا ہے. اور ویسے بھی یہ ریلیں عام طور پہ دنیا میں جہاں پہ بھی آئے ہیں فلیش فلڈز کے بہت سخت آتے ہیں. اس نے اس چیز کو، اس زمین کو ایروڈ کرنا شروع کر دیا. تو اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں تو کیا سب سے پہلے ان لوگوں کی اپنی غلطی تھی؟ ہاں تھی. کیوں؟ وہاں پہ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ بھئی یہ فلڈز آنے والے، بارشوں کا موسم ہے، احتیاط کرو. پھر اس کے بعد اگر وہ ہوٹل کے ساتھ ہے، بالکل دیکھیں ایک ہے میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوں لیکن میں ہوٹل سے بہت دور جا کے کر رہا ہوں، اس میں ہوٹل والوں کا کوئی قصور نہیں ہے. لیکن اگر وہ ہوٹل کی پریمیسز ہے تو ہوٹل والوں سے پوچھو بھئی آپ کیوں نہیں کہ آپ نے روکا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا اس کے بعد اب آ جاتے ہیں 48 منٹ. ایک چیز ہوتی ہے اس کی انفارمیشن ایک جگہ پہ جاری ہوتی ہے، اس کی انفارمیشن جہاں ملی ہے وہاں سے ہیلی کاپٹر یا وہاں سے کوئی ایسی انتظامیہ پاکستان کے ان حالات میں 48 منٹ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. مطلب میں ریالٹی کی بات کر رہا ہوں. پاکستان کو چھوڑو کسی بھی جگہ پہ ہو جاتا ہے. ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے، ہیلی کاپٹر. اچھا اب ہم اس کو کر لیتے ہیں. جو ہیلی کاپٹر لیٹس سے جس ہیلی کاپٹر کا آپ نے ذکر کیا، کیا وہ ہیلی کاپٹر ان کو بچا سکتا ہے؟ وہ والا ہیلی کاپٹر نہیں، وہ نہیں بچا سکتا. جو پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے ہیلی کاپٹر یا اس قسم کے ہیلی کاپٹر، یہ ان چیزوں کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے جو ہیں وہ اسپیشل ہیلی کاپٹرز ہوتے ہیں جو کہ ریسکیو والے ہوتے ہیں، وہ اسپیشل ہوتے ہیں. آپ ہر ایک کو نہیں کر سکتے. مطلب میں نے اگر کسی ریت میں جانا ہے تو میں اپنی جو سیڈان کار ہے وہ ریت میں نہیں لے کر جا سکتا ہوں، لیکن میں دوسری جو 4 ویلر ہے وہ لے کر جا سکتا ہوں. تو آپ کی مختلف ہے. وہ کن کے پاس ہے؟ وہ ہمارے اداروں کے پاس ہے. ٹھیک ہے، رینجرز ہو گئے، ادارے ہو گئے، باقی ہو گئے جو اس قسم کا کام کرتے ہیں. جیسے پچھلے سال وہ کیبل کے لیے وہ ہیلی کاپٹر چلا گیا تھا. دس از دا ٹائم کہ وہ ہیلی کاپٹر ادھر جاتا. میری نظر میں دس واز دا ٹائم کہ وہ ہیلی کاپٹر ادھر جاتا اور ان لوگوں کو بچاتا. وہ ہیلی کاپٹر کیوں نہیں گیا آئی ڈونٹ نو، مجھے ان چیزوں کی ڈیٹیل نہیں ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ یار علی امین نے اپنا ہیلی کاپٹر کیوں نہیں بھجوایا، مطلب آئی تھنک دے آر ریئلی اسٹوپڈ جو یہ سوال پوچھ رہے ہیں. ہاں آپ پولیٹیکل، اور میں نے سنا یہ وہ کون ہے وہ جن کے میرے خیال میں جو وہ جس بندے نے قتل کر کے اس ملک سے اس کو چھڑوا کے لے کر گئے تھے پیپلز پارٹی کے زمانے میں، جب وہ کوئی تھا جس نے 2 ریمنڈ ڈیوس تھا، کون تھا ان کے کوئی اولادوں میں سے کوئی ایک بات کر رہے تھے کہ یار یہ اس طرح ہے، وہ فلانا ہے. آپ لوگ خود تو ریمنڈ ڈیوس جیسے لوگوں کو اس ملک سے باہر جانے دیتے ہو اور ان کے پیسوں پہ آپ لوگ پلے بڑے ہو. آپ یہاں پہ یہ بات کر رہے ہو. اور اس کے بعد مجھے افسوس اس بات کا ہوا ہے کہ اس کو وہ ایک لسانی تعصب کا وہ دے رہے تھے کہ ہمارے پنجاب سے آپ کے وہاں مہمان گئے اور آپ نے ان کو کیسے کیا. واٹ اے شیم. اس عورت کو بالکل اس بات کی بالکل فکر نہیں تھی. مطلب آپ اتنا گر جاتے ہو. لیکن جو انکم ہوتی ہے اس کا اثر تو ہوتا ہے نا. پھر جب آپ ریمنڈ ڈیوس جیسے اس لحاظ سے آپ کا ہوگا تو پھر یہ تو ہوگا. انفارچونیٹلی مجھے اس بات پہ بہت ہوئی کہ آپ پنجابیوں کو پٹھانوں سے لڑانا چاہتے ہو. واٹ اے شیم. بہت شکریہ سر آپ کے وقت. سردار فیصل کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.